اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبیل قریشی، بیکن کے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، پورے پنجاب میں تہلکہ مچا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ پریشان ہیں، اساتذہ سراپا احتجاج نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ والدین بھی پریشان ہیں۔ کیوں نہ پریشان ہوں؟ انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، انہوں نے اپنا سرمایہ حیات اپنی اولاد پر لوٹا دیا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ صفر نکلا۔ ناظرین، گزشتہ دن پنجاب میں لاہور بورڈ سمیت تمام بورڈز کا رزلٹ آیا 9 کلاس کا، سائنس اور آرٹس گروپ سمیت۔ ناظرین، کامیابی کا تناسب 43% رہا۔ ہاں، 57% بچے فیل ہو گئے۔ ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں یا اساتذہ ذمہ دار ہیں؟ بھائی، والدین اور اساتذہ تو سراپا احتجاج ہیں، وہ سسٹم کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا فیل ہونا تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان ہے، بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں سیدہ ارجمن رضوی صاحبہ۔ ناظرین، یہ حال ہی میں UK سے پاکستان تشریف لائی ہیں اور اس وقت پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ان کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ ناظرین، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، نظام تعلیم پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہیں عرفان بخش صاحب۔ عرفان بخش صاحب تعلیمی میدان میں کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ عرفان بخش صاحب دار ارقم اسکول ٹاؤن شپ برانچ کے پرنسپل ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے ہم پاکستان کے نظام تعلیم پر بات کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں سید عارف رضوی صاحب۔ آپ نے ہمیں UK سے خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے، آپ تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، پاکستان کے نظام تعلیم پر بات کریں گے۔ میں پروگرام میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا کہ وہ خصوصی طور پر ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پنجاب کا 9 کلاس کا بدترین رزلٹ، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے سدباب جاننے کی کوشش کریں گے۔ عرفان بخش صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حالیہ پنجاب بورڈ کے نتائج کا جو اعلان کیا گیا، 9 کلاس کے بچوں کے جو نتائج ہیں وہ رزلٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بدترین رزلٹ آیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ اور آپ کے کوشچنس کی طرف چلتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں اکیڈمیز کی طرف آنا چاہوں گا۔ اسکولس کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکیڈمی بھی بچے جانا شروع کرتے ہیں۔ اسکول سے جو کام کروایا جاتا ہے، آپ کنسیڈر کریں کہ 6 آورس ایک بچہ اسکول میں رہتا ہے، اسکول سے جانے کے بعد 1 اور 2 آور اس نے ریسٹ کرنا ہے، پھر اکیڈمی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اکیڈمی میں جا کے اس نے پھر ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ وہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد جب وہ 9 بجے گھر پہنچتا ہے تو اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کی پریکٹس کر سکے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو سب سے بڑے فیلئر کی وجہ ہے کہ بچہ سیلف اسٹڈی نہیں کر پا رہا، کوئی ریسرچ نہیں کر پا رہا، اس کے پاس کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کی مینٹل گروتھ ہو سکے۔ دوسری چیز، پیرنٹس کا جو انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں کہ آج کل ہماری PTAs وغیرہ ہوتی ہیں، ہم پیرنٹ کو بہت ساری چیزوں میں بلاتے ہیں، ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں ان کے کاموں میں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کریں، کوئی ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کر سکیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ کیوں؟ پیرنٹس کی بہت زیادہ جو ہے مصروفیات ہیں، ڈفرینٹ ان کے کام ہیں، والدہ بھی کام کر رہی ہیں، والد بھی کام کر رہے ہیں، ملک کی جو صورتحال ہے اس سے آپ آگاہ ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہم کوئی کووڈ کے حوالے سے بھی کچھ اس میں ریفرنس کوڈ کر سکتے ہیں کہ کووڈ آیا ہے، بچوں نے کچھ مینٹل ریلیکسیشن لی ہے، اور کووڈ کے دوران جو بچوں کی روٹین بن گئی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو پیرنٹس نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس نے اسٹڈیز کی ہے نہیں کی ہے، آن لائن کلاس لی ہے نہیں لی ہے، اور آپ دیکھیں اٹینڈنس وغیرہ ہمارے پاس 10% سے بھی کم رہ جاتی ہے جب ہم یہ آن لائن کلاسز کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو میجر فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور بچوں نے کووڈ کے دوران کیا کام کیا ہے؟ صبح اٹھے ہیں، گیمز کھیلی ہیں، ٹک ٹاک چلایا ہے، یوٹیوب دیکھی ہے، اور وہی ان کی کیا ہو گئی ہے؟ روٹین بن گئی ہے۔ اور اس روٹین کی وجہ سے وہ اب اس اپنی روٹین کو چینج نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ ٹائم لگے گا، ایفرٹ لگے گی، اس میں پیرنٹس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا، ٹیچرس کو بھی ان پر تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی، تب جا کے ہم اس پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں، اور یہی مین کاز ہے ہمارے رزلٹ کے لاس ہونے کی۔ جی، بہت شکریہ۔ اور اب میں بڑھوں گا سیدہ ارجمن رضوی صاحبہ کی جانب، جو کہ ایک والدہ بھی ہیں، ان کے بچے بھی اس وقت اسکول میں زیر تعلیم ہیں اور یہ بچوں کی کیریئر کونسلنگ بھی کرتی رہتی ہیں۔ میرے ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کے مطابق یہ جو 9 کلاس کا پنجاب بورڈ کا رزلٹ آیا ہے، اس میں بچوں کے نتائج بدترین نتائج ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں
کہ آپ کے مطابق کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا رزلٹ آیا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس پروگرام میں بلانے کے لیے. اور دیکھیں، اگر آپ ہم پیرنٹس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں ہم بچوں کے اسکول میں اچھی پرفارمنس نہ ہونے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں جس بات پر ہم سب اگری کریں گے وہ یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ کرونا کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. اور اس بات کو تو سب جانتے ہی ہیں، جیسے کہ پرنسپل صاحب نے بھی یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ بچوں کی ایک عادت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک دن وہ اسکول جا رہے ہیں، ایک ہفتہ پچھلے 21 میں بھی یہ صورتحال باقی رہی ہے کہ کچھ ایک مہینہ وہ اسکول گئے ہیں، دوسرا مہینہ اسکول آف ہو گیا، پھر وہ دوبارہ انہوں نے ایک ہفتے کے لیے جانا شروع کیا، 15 دن کے لیے ان کی چھٹیاں ہو گئیں. یہ جو ڈسپلن اور ریگولر ان کا وہ جانا تھا، وہ سیکھنا تھا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور ہم نہ صرف بچے متاثر ہوئے ہیں، ہم والدین بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اپنی جو روٹین ہے ان کی وہ اس کو اسی طرح سے نہیں رکھ سکیں جس طرح سے ہونا چاہیے. اور پھر بچے خاندان بیمار ہو رہے ہیں، فیملیز بیمار ہو رہی ہیں. یہ سب کے اثرات ہوتے ہیں کہ اب اگر ہم آن لائن اسکولنگ کا سسٹم شروع کر بھی دیا گیا ہے تو بچے اس سے یوزڈ نہیں ہیں. پہلے تو وہ سیکھنا چاہیں گے کہ ہم کیسے آن لائن پڑھیں، انہیں عادت نہیں ہے. انہیں ایک بورڈ کی عادت ہے، ایک ٹیچر کی 1-to-1 اور ایک ٹیم ورک کی عادت ہے. وہ آن لائن ہو نہیں سکتا ہے. تو اس سے بھی بچہ جو ہے وہ بددلی کا شکار ہوتا ہے. بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ وجوہات بھی ہیں. اور دوسرا واقعاً اگر وہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے اور اس میں وہ پوری دلچسپی بھی لے پا رہا ہے، یہ بھی ہمارے والدین کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ دلچسپی کو بڑھایا جا سکے. اب ہم آتے ہیں واپس جب اسکول ریگولر اسٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے جو بچوں کی روٹین اس کرونا میں 2 سالوں میں وہ ڈیولپ ہو چکی تھی، اب انہیں ریگولر اسکول واپس پسند تو آ رہا ہے، لیکن اس کو جاری رکھنا اور اس کو جس طریقے سے ان کی اپنی پڑھائی کا لیول تھا اور وہ ظاہر ہے کہ متاثر ہوا ہے. کیونکہ کچھ بچے تو انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کر سکتے ہیں لیکن کچھ کو ٹیچر اور کلاس روم کا پورا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو میں اس میں زیادہ تر ٹیچرز کو بھی زیادہ اس لیے ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس حالت سے گزرے ہیں. ان کے لیے بھی آن لائن بچوں کو پڑھانا آسان کام نہیں تھا. تو اس میں آئی تھنک دونوں اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دونوں پیرنٹس اور ٹیچرز کو مل کر حل کرنا ہوگا اور اس کی سلوشن کی طرف دیکھنا ہوگا. سیدہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ آپ کے جواب کا. اس وقت میں بڑھوں گا UK کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عارف رضوی صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. عارف رضوی صاحب، بتائیے گا کہ پاکستان کا یہ جو گرتا نظام تعلیم ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ٹیچرز ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں، حکومت وقت ہے یا کوئی اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان کا گرتا ہوا تعلیمی نظام، میں پاکستان کے تعلیمی نظام سے اتنا آشنا تو نہیں ہوں لیکن ایک جنرل بات میں یہاں پر کروں کہ تعلیمی نظام کے 3 رکن ہوتے ہیں. خود ایک اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، اور ایک جو ہے پیرنٹس ہیں، اور تیسرا خود ٹیچرز یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ تعلیمی سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے، جو ملک بناتا ہے، جو حکومت کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے. یہ تینوں جب تک اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تب تک وہ جو ان کا پروڈکٹ ہے جو کہ بچہ ہے وہ اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچے گا. اب یہاں پہلا نقطہ ہمیں بالکل ایک جنرل نظر میں رکھنا ہے کہ پاکستان، ہندوستان، ان سب کے تعلیمی نظام جو ہے نا وہ سارے امپورٹڈ ہیں. وہ سارے برٹش سسٹم ہیں جس کے اوپر تعلیمی نظام ہے. کہیں کوئی اور سسٹم بھی آ جاتے ہیں امریکن سے، لیکن ہے ویسٹرن سسٹم ہے. ہم نے اپنا تعلیمی نظام اب تک کے نہیں بنایا ہے اور ہم اس پر راضی بھی ہیں تعلیمی نظام سے جو ہمارے پاس جو سسٹم موجود ہے. یہ تعلیمی نظام کا ہدف صرف مٹیریلزم ہوتا ہے کہ بچے کو پروڈکٹ بنا کر کے اس کو اس لیول پہ لے آنا کہ وہ مارکیٹ میں جا کر کے اپنے تعلیم کو بیچ سکے، فروش کر سکے، اس کے بدلے اپنی انکم کما سکے اور اپنی زندگی گزار سکے اور بہتر سے بہتر زندگی کر سکے. تو یہ سسٹم کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی مٹیریلسٹک ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک یلغار اس وقت مٹیریلزم کی ساری دنیا میں ہے، چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو،
کیپٹلزم کی دوڑ ہے جہاں پر پروڈکٹس وغیرہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، میڈیا کی ایک یلغار ہے جو اسی کیپٹلزم کو سپورٹ کرتی ہے. ہر چیز اچھی بری کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، آپ کو صرف پیسے کمانا ہے معاشرے سے، چاہے فحاشیات کو بیچ کر کے پیسے بنتے ہو، چاہے کسی اور چیز کو فروش کر کے پیسے بنتے ہو، آپ کو صرف پیسہ بنانا ہے، کمرشلائز کرنا ہے. جب ایک کلچر کمرشلائزیشن کا ہر طرف ہو تو اس میں تعلیمی نظام جو آپ کا اپنا نہیں ہے، جو خود اسی کلچر سے آیا ہے، وہ تعلیمی نظام بھی کمرشل ہو جاتا ہے. تو اس ٹائپ کی سسٹم کا زوال تو ہونا ہے. ابھی آپ نے ایک پیرامیٹر لے کر کے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ بچوں کے پرفارمنس ریزلٹس اچھا نہیں آیا. ریزلٹس تو مارکس ہے نا، وہ تو اگر بچے اگر رٹا بھی لگا لے تو مارکس آ سکتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اس سال رٹا بھی نہیں لگایا ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ بچے حفظ کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں اور اس کو امتحان میں دیتے ہیں، جس کی میموری اچھی ہوتی ہے اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں. اصل ٹیلنٹ تو تعلیمی نظام سے نہیں آتا ہے اس طرح سے باہر. تو یہ کام بھی بچے نہیں کر پائے، جس کی کچھ وجوہات ابھی دوستان برادران نے یہاں پر بتائی. درست ہے، اسی طریقے سے وجوہات ایک کووڈ کی وجہ سے. کووڈ تو خود ایک سوشل انجینئرنگ کا پروجیکٹ تھا جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہ معاشرے کے اندر ڈی پاپولیشن کرنا چاہتے تھے، نہ صرف فزیکل ڈی پاپولیشن بلکہ انٹلیکچوئل ڈی پاپولیشن بھی، کہ اس طرح سے آپ آن لائن اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں کہ ہر چیز وہ دینا چاہیں آپ کو آن لائن آپ لیتے رہیں. اور وہی عادت پڑ گئی بچوں کے اندر کہ وہ آن لائن کوئی گیمز میں لگ گیا، کوئی کارٹونز میں لگ گیا، کوئی کسی چیز میں لگ گیا، اور ان کا انٹرسٹ جو ہے پڑھائی کی طرف کم ہو گیا. اور پڑھائی میں ویسے بھی انٹرسٹ صرف نمبرز اور مارکس کی گیم تھی جو ان کو پچھلے شاید ایسے ہی ملتے رہے پہلے، اور ان کے لیے بڑی آسانی یہاں پر ہو گئی. تو یہ تعلیمی نظام کا زوال جو اس وقت ہے، اس کو بنیادی روٹ پر جا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں سے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کو پوری اس کی بساط جو اس کا بیڈ ہے ایجوکیشن سسٹم کا، اسے چینج کرنا ہوگا. جب تک یہ نہیں چینج ہوگا آپ کو وہ پروڈکٹ نہیں ملے گا باہر اس تعلیمی نظام سے. جو پروڈکٹ ابھی آپ سوچ رہے ہیں آپ کو نمبرز کی وجہ سے نہیں ملنے والا ہے، وہ پروڈکٹ ویسے بھی درست نہیں ہے. نمبرز اچھے آئیں یا برے آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بچہ کیا نمبر لے رہا ہے اس کے بعد بن کیا رہا ہے یہاں پر. اب بہرحال یہ ابتدائی گفتگو، اس پر پہلے بھی میں نے کافی بات کی ہے، وہ بھی ریکارڈنگز موجود ہیں اور کافی اس پر ڈاکیومنٹیشن بھی موجود ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں لوگ. جی بہت شکریہ عارف رضوی صاحب. آپ کا کہنا تھا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن پالیسیز پر بات کریں گے. میں دوبارہ سیدہ صاحبہ کی جانب آؤں گا اور ان سے ان پالیسیز کے اوپر بات کروں گا کہ حکومت وقت نے، پاکستان کی حکومت نے تعلیمی میدان میں بہت ساری پالیسیز کا انعقاد کیا. اس میں سے ایک نعرہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا اور پوری قوم نے بھی سنا، اور وہ نعرہ تھا مار نہیں پیار کا. اب جب سے اس نعرے کی بنیاد مار نہیں پیار کو لاگو کیا گیا، اس نعرے کو، اور یہ پالیسیز جو اپلائی کی گئی ہمارے نظام تعلیم میں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ 8ویں کلاس تک بچے کو فیل نہیں کیا جا سکتا، بچے کو اسکول سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے بچہ 2 ماہ تک اسکول کا منہ دیکھے یا نہ دیکھے. تو سیدہ صاحبہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح کی پالیسیز، ان پالیسیز نے ہمارے نظام تعلیم پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ میرے خیال میں مار نہیں پیار، یہ نہ مار درست ہے اور نہ ہی پیار درست ہے. جو بات درست ہے وہ درمیان کی ہے، وہ بیلنس ڈسپلن کی ہے کہ بچے کو جس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں ہم اساتذہ جو ہیں وہ والدین کے بعد سیکنڈ والدین ہوتے ہیں. مطلب روحانی، ہم اساتذہ کو روحانی والد و والدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بچے ماں باپ کے بعد، جب ماں باپ بچے کو ایک سمجھ بوجھ تک لے آتے ہیں تو اس کے بعد جن کے حوالے ہم کیا جاتے ہیں وہ سیکنڈ پیئر آف والدین جو ہوگا وہ یہی روحانی مربی ہوں گے، روحانی والدین ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں والدین بھی ایک حد تک ڈسپلن اور ایک حد تک سختی کے قائل ہیں. اس کے بغیر وہ بھی اپنے بچے کو اس لیول پر اس کی تربیت نہیں کر سکتی کہ جیسے کہ وہ ایک بہترین انسان ہونے کے لیے سوسائٹی میں جو ایک بہترین انسان ہم بھیجنا چاہتے ہیں اس لیول تک پہنچا سکیں. تو لہٰذا یہ جو میرا جو خیال ہے کہ حکومت کو اگر وہ اصول اور پالیسیز چینج کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ٹیچرز کو وہ ٹریننگ بھی دیں کہ آپ نے بیلنس کیسے اچیو کرنا ہے. اور اگر آپ نے وہ تربیت جو ایک سختی کا جو ہم دیکھتے آئے ہیں پرائمری اسکولز میں، شروع میں ہمارے دور میں پرائمری اسکولز میں جو ہوتا تھا
ڈنڈے کے زور پر سب بچوں کو بٹھایا جاتا تھا، سب بچوں سے ان کی میموری ٹیسٹ ہوتا تھا، وہی بات کہ رٹا میموری ٹیسٹ میں آئے گا، میموری یاداشت ان کی بہتر بنائی جاتی تھی، تو اس سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوئے. بچے کے کرٹیکل تھنکنگ، بچے کے اپنے ایریاز آف انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہیں، بچہ اپنے جو اس کے اندر پوٹینشیلز ہے وہ باہر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اس کے اوپر تعلیمی نظام ٹھونسا جاتا ہے، اور وہ ٹھونسی ہوئی جو شخصیت بنتی ہے، اور آج کل جو ہم پاکستانی معاشرہ دیکھ رہے ہیں وہی اسی کا سب رزلٹ سامنے آتا ہے. تو 8ویں فیلئر اور پاس کا میرے خیال میں، کیونکہ اگر میں بات کروں یو کے حوالے سے، کہ وہاں پہ بھی جب تک آپ کے بچہ 9th and 10th میں نہیں پہنچ جاتا ہے، بچے کو فیل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پر تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ کلاس روم میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا آپس میں رابطہ کیسے ہے، کمیونیکیشن لیول کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف جو تعاون کیا جاتا ہے وہ کیسا ہے، وہ سب کچھ اس میں چھپا ہوا ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ میں چھپا ہوا ہے. اور یہی ڈفرینس میں نے یہاں آ کر دیکھا ہے کہ اب جب میرے بچہ وہاں پر 5ویں تک تعلیم حاصل کر کے پاکستان آتے ہیں، پھر وہ یہاں سے 6ٹھی پاس کرتے ہیں، 7ویں پاس کرتے ہیں اور 9ویں میں پہنچ جاتے ہیں. 9ویں میں پہنچ کر کیا ہوتا ہے کہ چلیں میں نے کہ آپ پاکستان میں بھی ویریس ٹائپ کے اسکولس کھل گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ماحول برٹش ماحول بھی مل جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ مارتے نہیں ہیں، ہم تھوڑا سا آکسفورڈ کے یوز کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 9ویں اور 10ویں میں پہنچتے ہیں، اب یہاں پر میں نے جو تجربہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ تو انہیں اب نارمل اسکول میں جب داخل کروایا کہ اب تو آپ کے بورڈ کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں، اب تو آپ نے اعلیٰ پرفارمنس دینی ہے. تو اب وہ جو طریقہ کار اسکول انہیں ٹیچ کر رہا ہے، کیونکہ وہ انہیں کہہ رہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے، آپ نے ہاؤ بہو جیسے کہ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو اٹھا کر کاپی اینڈ پیسٹ کرنا ہے پیپر کے اوپر، اور اگر آپ تھوڑا سا بھی اس سے ڈفرینٹ لکھتی ہیں تو آپ کے نمبرز کم ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت لائک بچی ہیں اور آپ یہ کر سکتی ہیں. اور یہاں پر آ کر میں کیونکہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ہی بات کروں گی کہ وہ اسٹک ہو گئی، وہ کہہ رہی ہے ماما میں یہ بس لکھ سکتی ہوں لیکن میں اپنے دماغ سے آنسر لکھنا چاہتی ہوں، مجھے ٹیچرز کا کانسیپٹ جو وہ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب یہ کیوں نہیں مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ جو میں اپنی سمجھ ہے اس کو اپنے آنسرز میں لکھوں. تو کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی سمجھ تو بہت اچھی ہے لیکن ہمیں وہ چاہیے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی کو ہاؤ بہو آپ اپنے دماغ میں پہلے کاپی کریں تو پھر اس کو اسی طرح سے آپ ریٹن پیسٹ کر دیں. اور یہاں پر آ کے میری بیٹی بالکل اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے کہا ماما بہتر ہے کہ میں واپس او لیول کے سسٹم میں چلی جاؤں. جی بہت شکریہ سیدہ ارجمند صاحبہ. آپ نظام تعلیم پہ بات کر رہی تھیں. پاکستان میں ناظرین اگر نظام تعلیم دیکھیں تو یہ 2 نظام پہ مشتمل ہے. ایک وہ نظام ہے کہ جہاں پہ ایک گلی محلے کے غریب لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا نظام تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ جہاں پہ ایک جاگیردار، وڈیرے اور ایلیٹ کلاس کی اولادیں پڑھتے ہیں. میں آپ کی جانب بڑھوں گا عرفان صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارا طبقات میں تقسیم اور کمرشل نظام تعلیم ہے، کیا یہ وہ نتائج دے سکتا ہے کہ جس سے قوم و ملت کی ترقی ممکن ہو سکے؟ جی بہت شکریہ نبیل صاحب. اچھا میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کے جو ایجوکیشنل سسٹمز ہیں وہ ہماری ایجوکیشن کو بہت افیکٹ کر رہے ہیں. ایک ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا پرائیویٹ ہے، اس میں بھی 3 کیٹیگریز آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس میں ایک بورڈنگ سکولز والا سسٹم بھی آ گیا ہے، اس میں ہمارا ایوننگ سکول سسٹمز بھی آ گیا ہے، اس میں ہمارے جو ہے وہ A گریڈ اور B گریڈ اور C گریڈ سکولز بھی آ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک بیکن ہاؤس کا بچہ، بیکن ہاؤس LGS میں جانے والا بچہ، اس کو کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں، 3D گیجٹس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اس نے اگر کوئی چیز لرن کرنی ہے وہاں پہ 3D بورڈز ہیں، سافٹ بورڈز ہیں، اس کے تھرو ان کو چیزیں لرن کروائی جاتی ہیں. A سے کیا بنتا ہے، B سے کیا بنتا ہے، ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ایپل کیا چیز ہوتی ہے، بال کیا چیز ہوتی ہے، 3D دکھایا جاتا ہے. ان کے پاس جو ہے سیمپلز بنے ہوتے ہیں، ڈمیز ہوتی ہیں، وہ دکھائی جاتی ہیں. اور یہاں پر ہمارے گورنمنٹ سکولز کی طرف ہم آئیں یا C گریڈ سکولز کی طرف آئیں تو کیا لکھا جاتا ہے، A فار ایپل. تو کیا ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز دیکھنے اور ایک چیز بتانے میں کتنا ڈفرینس ہے؟ دوسری چیز، جو ہمارے بچے بڑے سکولز میں جا رہے ہیں ان کا جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ان کو لرننگ کروائی جاتی ہے، ان کو کانسیپٹس دیے جاتے ہیں اور وہ انہی کانسیپٹس کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. فردر 1 کلاس میں انہوں نے کچھ لرن کیا، آگے چین لنکڈ ہوتی ہے 2 کلاس، اس میں انہی چیزوں کو انہینس کیا جاتا ہے.
پھر 3 کلاس 4 کلاس. اور ہمارا جو یہ گورنمنٹ کا سلیبس ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, پیچھے کلاس میں کچھ ہوتا ہے, آگے والی کلاس میں کچھ ہوتا ہے. جیسے میم نے ابھی کہا کہ رٹا سسٹم ہے, کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ یوٹیلائز کی گئی ہے, پیچھے بچے نے لرن کی تھی, اب آگے وہ لنکڈ ہو گئی ہے, آگے اس نے اس سے یہ بینیفٹس لیے ہیں. انگلش ہی دیکھ لیں, ہمارے گورنمنٹ سکولز میں یا سی گریڈ سکولز کے اندر ٹیچرز کی وہ لیول ہی نہیں ہے. وہاں پر وہ جو ٹیچرز رکھے گئے ہوتے ہیں ان کی خود کی اتنی لرننگ نہیں ہوتی, ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو ڈیلیور کر پائیں. اور جو ہمارے اے گریڈ سکولز ہیں, دیکھیں کہ ہمارے اے گریڈ سکولز میں پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے, کچھ چند ایک ہیں, 3% 4% کہہ سکتے ہیں آپ. تو کیا وہ پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم چینج کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی تعلیم میں ریولوشن لا سکتے ہیں؟ تو 97% باقی لوگوں کے لیے تعلیم ویسے مہنگی ہوتی جا رہی ہے, دن بدن ان کی جو ہے وہ پہنچ سے یہ جو فیسیلیٹیشنز ہے وہ دور ہوتی جا رہے ہیں. اس سے احساس کمتری آتا جا رہا ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹس میں ڈفرینس ہوتا جا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. امیر اور غریب کا جو ہے نا وہ فرق بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو میرے خیال میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے دونوں نظامز کو, جیسے کہ ابھی ہماری ریسنٹ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ایک تعلیمی نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے, اگر ایک نصاب والا وہ نعرہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ کافی حد تک کچھ تبدیلی آ جائے. جی بہت شکریہ عرفان صاحب. اور اس وقت میں UK کی جانب بڑھوں گا. ہمارے ساتھ عارف رضوی صاحب موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. عارف رضوی صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, اور جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک بھارت, اس کی اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے. دنیا کی آپ جتنی بھی ٹیک کمپنیاں دیکھ لیں, ان کے CEOs کا تعلق بھی بھارت سے ہے. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا پاکستان کا جو موجودہ نظام تعلیم ہے, کیا وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ جی, اس میں کئی سوالات ایک ساتھ ہیں. مثال جو پہلے آپ کا سوال تھا طبقات کا, یعنی طبقات سے مراد یہی ہے کہ سادہ لفظوں میں کہ تعلیم جو ہے وہ کمرشلائزڈ ہو چکی ہے. یو ہیو ٹو پے ٹو لرن, آپ کو پے کرنا ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جو جتنا زیادہ پے کر سکتا ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. چاہے ایک نصاب بن جائے ملک میں فرق نہیں پڑتا, لیکن نصاب کو ڈیلیور کرنے والے معلم کس لیول کے ہیں, وہ کون سے ٹولز یوز کر رہے ہیں, وہ کون سی ٹیکنیکس یوز کر رہی ہے, وہ سب کو ڈیپینڈ کرتا ہے وسائل کے اوپر. جو اسکول اتنے وسائل لگائے گی پھر وہ چارج بھی اس طرح سے کرے گی, کیونکہ حکومت کی طرف سے آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں. اگر آپ باہر چلے جائیں, UK میں آ جائیں, US میں چلے جائیں, بیسک ایجوکیشن, پرائمری, سیکنڈری سب کچھ فری ایجوکیشن ہوتا ہے, اور اسی کوالٹی کا ہوتا ہے, اسی سٹینڈرڈ کا ایجوکیشن ہوتا ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے, چاہے پاکستان ہو یا اپنے انڈیا کی بات کی, میں اس کی طرف آتا ہوں ابھی, کہ ایجوکیشن 3 چیزیں ایسی ہوتی جو کسی بھی حکومت کو اپنی ملت کو فراہم کرنا چاہیے فری. ایک علاج ہے, ہاسپٹل ہے, دوسرا میڈیکل ہے, ایجوکیشن ہے, اور ڈیفنس ہے. یہ 3 چیزیں ملک میں فری ہونی چاہیے, کبھی بھی کمرشلائز نہیں ہو سکتے. اگر یہ کمرشلائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا رزلٹ نہیں دے گی, وہ اپنا آؤٹ پٹ دے ہی نہیں سکتی ہے. جو ہماری مملکتوں میں, پاکستان, انڈیا میں ڈیفنس تو ٹھیک ہے, وہ تو گورنمنٹ بجٹ پر ہے, لیکن یہ 2 چیزیں, ہسپتال اور مثال میڈیکل اور ایجوکیشن, یہ فری نہیں ہے, یہ کمرشلائزڈ ہو چکا ہے. اور دونوں طرف آپ دیکھیں یہی نقصان ہے. غریب بیمار ہوتا ہے تو علاج نہیں کروا سکتا, غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا, تعلیم نہیں حاصل کر سکتا, نہ اس کا فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, نہ اس کا اسپریچل ڈیولپمنٹ ہے. دونوں طرف سے وہ سفر کر رہا ہے یہاں پر. اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کیوں اتنی بہتری؟ درست کہا آپ نے, انڈیا کے ہی کوالیفائڈ لوگ اس وقت پیلو الٹو میں پوری جو سلیکان ویلی ہے وہ انڈین سافٹ ویئر پروفیشنل چلا رہے ہیں. انڈین اکنامسٹ اس وقت امریکہ کے اندر بڑے بڑے پوزیشنز کے اوپر ہے. ووڈافون UK کا CEO انڈین رہ چکا ہے, اتنی بڑی فرم کا. یعنی بڑے بڑے پوزیشنز کے اوپر انڈینز کیسے پہنچے؟ انڈیا میں بھی ایجوکیشن کمرشلائزڈ ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پاکستان میں. وہاں پھر بھی ایک اپارچونٹی ہے اچھے بچوں کو پڑھنے کی اور مناسب سکولز میں جانے کی. اتنا ڈفرنس نہیں ہے سکول میں کہ ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس سکول ہو اور ایک بہت ہی لو لیول سکول ہو. حتیٰ کہ دلی میں آپ جائیں تو دلی میں گورنمنٹ سکولز اس وقت پچھلے 10 سال میں جو کامیابی وہاں پہ جو اپوزیشن پارٹی BJP کی جس نے حاصل کی تھی, عام آدمی پارٹی, اس کا ایک پیرامیٹر یہی تھا کہ گورنمنٹ سکولز کو انہوں نے اتنا ماڈرنائز کر دیا کہ لوگ اب پرائیویٹ سکول سے نکل کر کے گورنمنٹ سکول میں آ گئے جہاں شاید 100 روپیہ فیس ہوتی ہے مہینے کی, لیکن ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ان کو وہاں ملنا شروع ہو گیا. دیکھیے ہر ملک کے اندر, بھارت ہو یا پاکستان ہو, نظام کے اندر کرپٹ افراد ہوتے ہیں,
لیکن کرپشن کی بھی دو نوعیت ہوتی ہے حکومت میں. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ملک کے لیے بھی کچھ کریں اور پھر اس میں سے کچھ کھا لیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ملک کے مفاد میں کچھ بھی نہیں سوچتے. یہ فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے بھارت کے سیاستدان میں اور پاکستان کے سیاستدان میں, کہ یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ملک کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے. لیکن وہاں پر بھی کرپشن ہے, لیکن وہ پھر بھی ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو اگر چلانا ہے تو ملک کی اکنامی کو گرو کرنا ہے, تو آپ کا جو ریسورس ہے انڈیا کے اندر وہ انٹلیکچوئل ریسورس ہے, آپ کا ایسٹ انٹلیکچوئل ایسٹ ہے. انڈیا دیکھیں کوئی ایسے پروڈکٹس میں کامیاب نہیں ہے کہ جو باہر ایکسپورٹ کر رہا ہو, کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو باہر دے رہا ہو. انڈیا کی اسٹرینتھ ہیومن ریسورس ہے. پہلے وہ لیبر بھیجا کرتے تھے مڈل ایسٹ میں, اب وہ کوالیفائڈ لیبر بھیج رہے ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, یوروپ میں, آسٹریلیا میں, ہر طرف. اسی سے ان کا جو ہے وہ جی ڈی پی بڑھتا ہے کہ باہر سے پیسہ لوگ کماتے ہیں, وہاں سے ڈیولپ ہو کر کے آتے ہیں, ملک پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے کہ بھارت کا ایک پراپر فوکس ہے انڈیا کا ایجوکیشن کے اوپر, جہاں پر کمرشلائز ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو سیریسلی لے کر کے اس کو ریزالو کرتے ہیں. اسکالرشپ سسٹمز ہوتا ہے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, جس کے ذریعے بچے پڑھ سکتے ہیں. ایک اور اہم وجہ جو میں ایڈ کر دوں, زیادہ ڈیٹیل نہ کروں, وہ ہے اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری ایز ویل. مثال اگر وہاں پہ کمرشل سکولز ہیں تو افورڈیبلٹی بھی زیادہ ہے لوگوں کی بنسبت پاکستان کے, جیسا کہ برادر نے بھی فرمایا نا پرنسپل صاحب نے, کہ یہاں پر تو افورڈ کرنا ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے, کہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے. ایک 3% کیٹیگری ہے جو ہائی اچھے سکولز میں جا سکتی ہے, لیکن اس طرح سے انڈیا میں نہیں ہے. وہاں کا جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جی ڈی پی سے بہت زیادہ ہے, تقریباً ڈبل سے زیادہ ہے. جب ڈبل سے زیادہ ہے تو افورڈیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. ڈالر کی ویلیو 78-79 کے اوپر ہے, یہاں پر آپ ڈالر دیکھیں تو 240 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اٹ میکس اے ورلڈ آف ڈفرینس. جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ایجوکیشن اس کی ایک پرائرٹی میں سے ہوتا ہے, وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے. یہاں جب عوام کے پاس ہے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا, وہ کیسے ڈالے گا؟ جی عارف صاحب, میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں بھارت کا ایجوکیشن سسٹم سٹرانگ, بھارت پروفیشنلزم میں سٹرانگ, بھارت ورک ایتھکس میں بھی سٹرانگ ہے. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیں بھارت سب سے آگے ہے, اور سی ای اوز بننے تک کا سفر, بھارت کے بہت سارے لوگ اس وقت دنیا کی ٹیک کمپنی میں سی ای اوز کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں. لیکن عارف صاحب, ہم اس وقت 20 سے 25 سال بھی انڈیا سے ابھی بہت پیچھے ہیں. تو کیا ہم اس کا کیچ اپ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیچ اپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. یہاں پہ 2 انیشیٹیوز چاہیے کیچ اپ کرنے کے لیے. ایک انیشیٹو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ حکومت اس کو واقعی سیریسلی ایشو کو لے اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. آپ کے پاس اگر ایجوکیٹڈ کلاس ہی بہت محدود ہوگی تو کون ملک کو چلائے گا؟ پھر ملک میں جو سیاستدان آئیں گے, دیکھیں ہر نظام جو ہے وہ جس رحم سے نکلتا ہے, فرام دا ووم ان وچ اٹ کمس آؤٹ, وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اسی رحم سے باہر آتا ہے. چاہے سیاسی نظام ہو, اقتصادی نظام ہو, معیشتی نظام ہو, ہر چیز جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی باہر آتی ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم ویک ہو گیا تو سب کچھ ویک ہو گیا, سب کچھ فیلئر ہو جائے گا. تو ایک انیشیٹو حکومت کا ہے. دوسرا انیشیٹو ایک قومی ارادہ ہے, ایک کمیونل انٹینشن ہے, جو شاید پاکستان میں لیکنگ ہے, کہ پاکستانی عوام کے اندر بھی وہ قومی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بدلیں. جو چل رہا ہے اسی کے ساتھ وہ راضی ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. میں اس کی ایک سمپل مثال دوں کہ اگر مثال بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یو پی ایس آن کر دیں. اگر لوڈ شیڈنگ زیادہ بڑھ گئی, یو پی ایس بھی کام نہیں کرتا تو جنریٹر لگا لے. اگر جنریٹر کے پیسے نہیں ہیں تو پھر گرمی میں اندھیرے میں سو جائے. اس کے آگے کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہم بنیادوں میں جا کر کے سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں, سسٹم کو چینج کریں آ کر کے. یہ قومی ارادہ بھی موجود نہیں ہے. جب یہ دونوں چیزیں آئے گی, اور یہ ریسیپروکل ایفیکٹ رکھتا ہے اپنا, اگر حکومت ارادہ کرے تو قومی ارادہ بھی بنتا ہے, اگر قوم ارادہ کرے تو حکومت بھی اپنے موقف اور ارادوں کو بدل دیتی ہے. قومیں بدلوا سکتی حکومتوں کے ارادوں کو. جی عارف رضوی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بات کی ہے سسٹم میں موجود بہت سارے مسائل بہت سارے موجود ہیں ہمارے سسٹم میں, لیکن ان مسائل کا حل ہونا بھی تو ضروری ہے نا. تو ہم ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ان مسائل کے حل طلب, ان مسئلے کے حل کی جانب ہم بڑھیں گے, اور میں دوبارہ سے رجوع کروں گا ایک استاد کی جانب اور ایک والدہ کی جانب. ہم ان دونوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم اپنے سسٹم میں موجود ان تمام مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک والدہ, یہ ایک والد اور ایک استاد ہی ہوتا ہے جو قوم کا معمار ہوتا ہے, وہ قوم کو بنانے والا ہوتا ہے.
آج ہم ان کے تجربے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں عرفان صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ عرفان صاحب، بحیثیت استاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اس ایجوکیشن سسٹم میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سر حل بہت سارے اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا انٹرسٹ کتنا ہے ایجوکیشن کے بارے میں، کوئی 10-12 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ سارا ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہزاروں ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے ڈیفنس پر ہے۔ تو ہمارا مین پرپس کیا ہے؟ ہم کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا تو ایجوکیشن کی طرف کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی 100-200 ارب بھی نہیں رکھے انہوں نے، صرف کوئی 10-12 ارب ہیں۔ تو کیا ان کا انٹرسٹ ہے ایجوکیشن کی طرف، یا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں؟ کیا ایجوکیشن سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کیا یہ پولیٹیشنز کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ اویئرنیس وہ لانا ہی نہیں چاہتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، اگر ہم گورنمنٹ سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں عام آدمی کی طرف، تو اس کو انہوں نے مجبوری اتنا کر دیا ہے کہ اس کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، اتنی اس کی ارننگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو وہ موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں جی فلاں ملک کے مقابلے میں ہم سستے چل رہے ہیں، تو وہاں کی ارننگ بھی تو بہت زیادہ ہے نا، ڈالرز کے حساب سے وہ ارن کر رہے ہیں، لاکھوں روپے تو ان کی پر ڈے کی انکم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تعلیم، وہ جیسے ابھی سر نے فرمایا ہے کہ جتنی زیادہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تعلیم فری ہے، یہاں پر ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ غریب آدمی تعلیم لینے جائے گا گورنمنٹ سکول میں جائے گا، فیسلٹیز کیا دی گئی ہیں وہاں پر تو موسٹلی پانی بھی نہیں اویلیبل ہوتا، آپ وزٹ کر کے دیکھیں۔ اور پرائیویٹ سکولز کی طرف غریب آدمی جا نہیں سکتا۔ غریب آدمی پرائیویٹ سکول میں جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جائے گا تو سی گریڈ سکول میں جائے گا۔ تو وہ پھر ڈیفرنس جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے جو ہیں وہ مائنڈز چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے۔ ہمیں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صرف پڑھ کے نوکری نہیں حاصل کر سکتے، آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، ٹھیک ہے، آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، آپ کرنٹ افیئرس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو اسی بارے میں آگاہ کیا تھا کہ تعلیم حاصل کرو، خواہ کہ وہ انگریز کی ہے زبان میں ہے، حاصل کرو، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ تو اگر ہم تعلیم کے بارے میں یہ سوچ کے کہ یہ فارن سسٹم ہے، اگر ہم اس سے تھوڑا سا بھی دور رہیں گے نا تو ہم پیچھے رہتے جائیں گے۔ بھارت اور پاکستان ایک وقت میں آزاد ہوئے، بھارت کہاں پہنچ گیا؟ کیوں؟ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں تو ابھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی 3G 4G پر چل رہی ہے، وہ 5G سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہاں پر جب مائکروسافٹ آیا تھا پاکستان میں، اپنا پلانٹ لگانا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ 10% ہمیں دیں، انڈیا چلے گئے۔ آج دیکھیں جتنا ہمارے ملک کا پورا بجٹ ہے اتنا تو ان کا وہ صرف IT سیکٹر سے کما رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنی تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے تو ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کرنا ہوگا، والدین کو، بچوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ تعلیم کے فائدے ہیں۔ صرف یہ وہ ٹول نہیں ہے جس سے آپ ایک جاب حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک نالج ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی مینٹل گروتھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں اچھے۔ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں، سندھ والی سائیڈ پہ چلے جائیں، وڈیرا سسٹم ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ وڈیرے نے کہہ دیا ووٹ کاسٹ ہو گیا۔ جہاں پر اویئرنیس ہے، جن لوگوں نے کچھ ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہاں پر یہ سینیریو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل عرفان صاحب، آپ کا درست فرمایا آپ نے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ارجمن صاحبہ کی جانب جاؤں گا۔ ارجمن صاحبہ، آپ ایک والدہ ہیں، اور ایک والدہ بحیثیت ایک ماں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ اچھے سے اچھے ادارے میں پڑھے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے موجودہ ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن ہیں؟ یقیناً آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہوں گے، وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں جو مسائل موجود ہیں، ہم ان مسائل کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ کون کون سے مسائل ہیں جنہیں اس وقت بھی درست کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ اب آیا ہے اور اس کے ویریس اینگل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ مجھے کہا گیا کہ اگر والدہ دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر میں ویسٹرن سسٹم سے اس کو کمپیریزن کروں پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہاں پر بھی اسکول سسٹم سے زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ وہاں پر بھی کیا پیرنٹس جو ہیں اب جس تعلیمی کیونکہ وہاں پہ نفسیات کو بہت زیادہ سمجھنے پر زور دیا جا رہا ہے، بچے کی سائیکالوجی پر زیادہ زور، اسپیشلی کرونا کے بعد سے۔
تو اب پیرنٹس کس طرف آ رہے ہیں، پیرنٹس زیادہ سے، کیونکہ اب تو انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ سے آپ ہر طرح کے ریسرچ، اکیڈمک ریسرچ، اور بچے کو ٹیچر کا جو رول ہونا چاہیے، بچے کا جو لرننگ میں رول ہونا چاہیے، برین کام کیسے کرتے ہیں، وہ سب والدین انٹرنیٹ سے انفارمیشن خود حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب جو والدین اس ایریے میں انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے، اپنے بچے کو بنانے کے ایریز میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، انسان بنانے میں خاص طور پر، تو وہ اب ہوم اسکولنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو ہوم اسکولنگ کا وہ کانسیپٹ ہے جو مجھے پاکستان لے کر آیا تھا. مجھے پاکستان کا تعلیمی سسٹم بالکل بھی امپریس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں بھی یہاں سے پڑھ کے گئی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں کا رٹا سسٹم ہمیں، جو ہمارے اندر سے سوچنے کی ایبلٹی کو ختم کرتا ہے نا، وہ کسی طور پہ بھی میرے بچوں کے لیے درست نہیں ہے. تو میں لیکن ہوم اسکولنگ کا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو خود سیلف لرننگ کا بتاؤں کہ انہوں نے خود سے کیسے پڑھنا ہے، اور اس سبجیکٹ میں جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو دلچسپی کیسے، انٹرسٹ کیسے پیدا کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی. اور لیکن پاکستان کے اسکول سسٹمس کو اگر ٹھیک کرنے کی طرف آیا جائے، جو میں چاہوں گی ایز اے پیرنٹ، ایز اے لائک ریسرچر، تو وہ یہ چاہوں گی کہ حکومت کو چاہیے کہ تھنک ٹینکس ڈیولپ کریں. تعلیمی شعبے کا سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے کہ اس کو ہم کون سے رخ پر اپنی قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، ہماری قوم ایز اے قوم میں کیا لیک کرتی ہے، کس چیز کو کانفیڈنٹ لیک کرتی ہے، آگے بڑھنا لیک کرتی ہے، کیا چیزیں جو حکومت یہ نوٹس کر پائے کہ وہ ہماری طرف سے کمی ہے، پہلے تو وہ اس کو پورا کرے. ٹیچرز کی تربیت کی طرف آتے ہیں. ٹیکنالوجی تو بہت دور کی چیز ہے، ٹیچرز کو اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے. میں نے بہت سارے اسکولوں میں جب ٹیچرز سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں اور کہا کہ آپ جس طریقے سے بچے کو پڑھاتے ہیں یہ غلط امپیکٹ میرے بچے پر ڈال رہا ہے. ان کی مینٹل ہیلتھ، آپ جب بہت زیادہ ہوم ورک دے رہے ہیں، آپ جب بہت زیادہ ان پر پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم اسکور زیادہ لیں یا مارکس زیادہ لیں، یا آپ، تو وہ میرے بچے کو مینٹل ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے. جس طریقے ڈیٹا سسٹم جس طریقے سے بھی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا تعلیمی سسٹم صحیح نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اس کو فالو کرنے پہ، کیونکہ ہم نے بھی اسی طریقے سے پڑھا ہے. اور یہ جب تک حکومت اس کی طرف توجہ دے کے خود اس میں چینجنگ نہیں لائے گی، ہم بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ توجہ دینا چاہیے، تھنک ٹینکس ڈیولپ ہونے چاہیے، اور نئے سرے سے جائزہ لے کر اپنی جو پرانی روش ہے ان کو ختم کر نئی روش کو اپنائیں. جی تو یہ ایک جواب تھا ایک والدہ کا. ارجمن صاحبہ، میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا ایز اے چائلڈ کونسلر کے حوالے سے. آپ نے بہت سارے بچوں کی کونسلنگ کی ہے کہ یہ تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے وہ مسائل ہیں جو آپ نے بیان کر دیے. میرا اس وقت آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کے بات کریں کہ وہ بچوں کے کون سے مسائل ہیں، وہ پیرنٹس کے کون سے مسائل ہیں کہ جو بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیا ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہمارے تعلیمی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ جی، جس مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ تو بچے کے جو گھر کے اندر جو اس کی لرننگ ایبلٹیز پر امپیکٹس ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو واقعاً اگر بچے کے لیے گھر کے اندر ایک والدین اس کے لیے جو لرننگ انوائرمنٹ اس کو نہیں کریٹ کر سکے، ایک آرام و سکون کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسے نہیں دے سکے ہیں، اور اس کی جو سوالات ہیں، اس کی جو اسکول میں پرابلمز ہیں، اس کو جو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اس کی جو مشکلات ہیں لرننگ میں، اس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکے ہیں، وہ ایشوز وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی مل کر انہیں ریز نہیں کر سکے ہیں. تو یہ بھی بچے کے اندر نفسیاتی مسائل کو پیدا کرتا ہے کہ جو کہ پھر واپس اس کی لرننگ جو اسکول میں ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اس طرف جب میں والدین کو کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ ان کے اوپر زیادہ پریشر نہیں ڈالیں. یہ آپ زیادہ سے زیادہ بچے کو پرسکون اس کے رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو بتائیں کہ بہت سارے جو اس کے ایج کے ہیں یہ ابھی اس پروسیس سے گزر رہا ہے، اس نے بڑا بھی ہونا ہے، اور ابھی بہت اس کے پاس عمر باقی ہے جس میں وہ اپنی پرفارمنس اچھی کر سکتا ہے، اور اس کو ہمیشہ انکریج کریں. اور جس سبجیکٹس میں وہ اگر ویک ہے تو اس میں آپ اس کی مدد کریں، لیکن اسے فورس نہیں کریں کہ وہ اس میں امپروو ہو، لیکن جس میں وہ اچھے مارکس دکھا رہے ہیں اس کو اس میں اور اچھا لے کے جائیں.
تاکہ بچے نے ہر فیلڈ میں تو جانا نہیں ہوتا ہے، لیکن جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر ان سبجیکٹس میں وہ اچھی پرفارمنس دکھا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ آگے لے کر جائیں اور بچے کو بھی اس میں زیادہ سے زیادہ انکریج کریں۔ اب ہوم اسکولنگ والے پیرنٹس یہی بات کر رہے تھے کہ وہ بچے کی جس انٹرسٹ اور فیلڈ آف انٹرسٹ جو ان کا ہوتا ہے اس میں اس کو زیادہ زور دے رہے تھے، اس میں اس کو زیادہ اپنے جو وسائل ہیں اس کے لیے مہیا کر رہے تھے، بنسبت یہ کہ اس نے میتھ، انگلش، سائنس، آرٹس سبجیکٹ اس سب میں اس نے اچھی پرفارمنس دکھانی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور ہم بچوں پہ یہ پریشر ڈالتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ وہ لرن کریں ان سب کے بارے میں سے اچھی۔ میں اپنے بچوں کو یہی بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے تاریخ پڑھ لی تو آپ کی انفارمیشن میں آپ کو بے شک دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جو اوور آل جو تھنکنگ بنے گی، جو آگے جا کر آپ ایک زندگی گزاریں گے اس میں بھی آپ کو یہ کام آئے گی۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ اس وقت لرن کر رہے ہیں وہ فالتو میں نہیں جائے گی۔ لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو ہوم ورک کرنے پر ان کو پریشرائز نہیں کیا ہے، کبھی اچھے گریڈز لینے پر ان کو پریشرائز نہیں کیا ہے، کبھی ان کا کمپیریزن لائف بچوں کے ساتھ نہیں کیا ہے اور ان کو ان کی انڈیپینڈنٹ لرننگ پر زور دیا ہے۔ جی پروگرام کے اختتام پر میں بڑھوں گا عارف صاحب کی جانب۔ عارف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک والدہ کی بات بھی سنی، آپ نے ایک استاد کی بات بھی سنی، آپ کے مطابق ہمارا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں موجود خامیاں، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہمیں فلسفی آف ایجوکیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی تعلیم والدین کو دینے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے۔ ایجوکیشن کا پرپس انسان کو انسان بنانا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر ہیومن ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے، نہ کہ اسے ایک پروڈکٹ بنانا ہے، نہ کہ اسے ایک انویسٹمنٹ بنانا ہے کہ جس پہ آپ انویسٹ کریں اور پھر وہ آ کر کے آگے پیسے کمائیں اور کریئر بنائیں۔ آج کل ہر جوان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ کریئر بنانا ہے مجھے، میرے کریئر کا کیا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان بنوں گا یا نہیں اسکول سے نکل کر۔ کوئی نہ پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں، نہ بچے یہ بات کرتے ہیں، نہ جوان یہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے نا کہ ہم اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور زندگی اور عمر گزر جاتی ہے کہ جی نظام کچھ نہیں کرتا، حکومت کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیں، حکومت نے نہیں کیا اسی لیے آپ نے پرائیویٹ سکولز بنا لیے اتنے۔ ہر گلی محلے میں شاید پاکستان میں پرائیویٹ سکول ہے، شاید 100 اسکوائر فٹ کی جگہوں کے اوپر سکولز بنے ہوئے ہیں جو بچوں کو پیک کر کے پڑھاتے۔ میں ایسی سکولز کو بھی میرے نوٹس میں آتی ہیں پاکستان سے کہ جو ایک کنال کی جگہ کے اوپر 600 بچے پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ اتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کمرے 50-50، یہ کیا تعلیمی سسٹم ہے، کیا تعلیم حاصل ہوگی اس کی، کیا اس بچے نے حاصل کرنا ہے اس طرح کے اس میں۔ لیکن بہرحال پرائیویٹ سکولز بن گئے کیونکہ حکومت نے اچھے اسٹینڈرڈ کے ایجوکیشن سکولز نہیں دیے۔ اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ رفائی ادارے، وہ اسلامی رجحان رکھنے والے ادارے جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ کے سکولز بنائیں جو افورڈیبل ہو ہر ایک کے لیے، اور ایلیجبلٹی کے بیس کے اوپر بچوں کو اسکالرشپ ملے، ان کو سپورٹ ملے۔ اگر ایک بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، آپ اس کی فریز آہستہ آہستہ کر کے زیرو بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل مفت میں وہ ایجوکیشن حاصل کرے، اور اسے پھر چیریٹی آرگنائزیشنز پیچھے سے فائنینس کر کے اس کو سپورٹ کریں، تاکہ کوئی بچہ جس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ محروم نہ رہ سکے پڑھائی سے۔ یہ کام ہے رفائی اداروں کا کہ وہ ایک پیرلل میں، مثال اگر ملک کا اکنامک سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ پیرلل میں اپنی اکنامی تو چلائی بھی ہے نا، پیرلل میں ہسپتال ٹھیک نہیں ہے، آپ نے پیرلل میں ہسپتال بنائے ہوئے نا۔ اسی طرح سے تعلیم میں بھی پیرلل بنائیں، لیکن نان کمرشل ہو، اس حد تک کر کمرشل ہو جہاں تک کہ افورڈیبل ہو۔ اور تیسرا پوائنٹ میں جو ریز کروں گا یہاں پر کہ کسی بھی تعلیمی نظام کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ معلم ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے۔ استاد کی تربیت، اس کی ٹریننگ، اس کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ سسٹم شاید ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، ٹیچر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے۔ ایک معلم کا رول ایک معاشرے میں وہی رول ہوتا ہے جو انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء معلم تھے، انبیاء کے القاب میں معلم ہے، تو ایک ٹیچر کو بھی اسی طرح کا معلم بننا چاہیے جو انسان کو انسان بنائے، اسے آگاہی دے، اسے اللہ کی آیتوں کی معرفت کرائے اسی تعلیمی سسٹم کے ذریعے۔ یہ کام جب تک نہیں ہوگا، ہمارا تعلیمی نظام معلم محور نہیں بنے گا، تب تک کہ بچوں کے اندر آپ وہ چینجز نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ایک لیگیسی پہ چلتا رہے گا کہ جس طرح سے رٹا مار کے وہ پاس ہوئے، وہ اپنے بچوں کو بھی یہی چاہتے پاس ہو جائے، بس بچے زیادہ پرسنٹیج لے آئے تو اسکول کا نام بڑا ہو گیا۔
یہی چلتا رہے گا سسٹم. جہاں بچے نہیں پڑھ سکتے ٹھیک وہ اکیڈمی میں جائیں گے, پرائیویٹ ٹیوشن لیں گے, ان پہ لوڈ بڑھے گا, اور ساتھ میں ایک سوشل میڈیا اور کلچرل ایگریشن بھی ساتھ میں, جس میں وہ گیمز بھی کھیل رہے ہیں, کارٹونز بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہر طرح سے ایک جو آپ سمجھیں کمپلیکس ایشو بچے کے اوپر آ جاتا ہے. کہیں اس کا انٹرسٹ گیمز میں ہو جاتا ہے, پب جی میں ہوتا ہے, فورٹ نائٹ میں ہوتا ہے, فلاں میں ہوتا ہے, روبلاکس میں ہوتا ہے, وہ اس میں لگا ہوتا ہے. دوسری طرف اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ اسکول جانا ہے, اسکول سے آ کے اکیڈمی جانا ہے, ٹیوشن لینا ہے, نمبر لینا ہے. وہ بالکل کلچرل پریشر, فیملی پریشر, ایجوکیشن پریشر, وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے بچہ. وہ ناکام ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے, اور وہ کچھ نہیں بن سکتا. آپ پہلے کو کمپیئر نہ کریں کہ ہم جہاں سے ہو کر کے آئے وہ دور کیا تھا, یہ دور ڈیفرنٹ ہے, یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی یلغار ہے. آپ یہ سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ ہم بھی تو اسی سسٹم سے نکلے, ہم تو اچھے نکل آئے. نہیں, وہ سسٹم اور تھا, یہ دور اور ہے, یہ انوائرمنٹ اور ہے. تو یہ چیزیں جس کی طرف تھنک ٹینکس چاہیے جو اس پہ سوچیں. ان فورمز پہ اسکول کے پرنسپل, اسکول کے ہیڈ یہ مل کر کے بیٹھیں, ایک کامن کمیٹی بنائیں, یونین بنائیں, جس کے اوپر فورمز بنائیں, جس پر وہ ڈسکس کر کے واقعی درد کے ساتھ معاشرے کے اندر اس کام کو کریں, نہ کہ سود اور مفاد کے لیے. میں عرفان صاحب کی جانب بڑھوں گا. عرفان صاحب, آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. آپ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں, آپ ایک استاد ہیں, آپ ایک ادارے کے پرنسپل ہیں. ہر بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور بورڈ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, زبوں حالی کا شکار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو پیپر کی بات کی جاتی ہے, پیپر میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, آپ کو میں ایک ادارے کا بتا دوں کہ اس کے 100% اس کا رزلٹ جو ہے وہ فیل ہے. کیا اس کے 2 بچے بھی ادارے میں پاس نہیں ہو سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مارکنگ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر, مارکنگ کے حوالے سے ہم موسٹلی اس بات پہ نا ری چیکنگ یہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. مارکنگ بہت پور ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں بورڈ کا جو آفس ہے 4th فلور پہ پیپر چیک ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہاں پر یہ تھوڑا سا کنسیڈریبلی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہاں آ کے پیپر چیک کیے ہیں, وہ کچھ ایلیجیبل تھے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے, پیپرز وہاں پر بھجوائے نہیں گئے, ٹیچرز نے وہاں بیٹھ کے چیک نہیں کیے. پیپرز جو ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں ڈسپیچ کر دیے گئے ہیں, اسکول میں بھیجے گئے ہیں. اب ٹیچر نے چیک کیے ہیں, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے چیک کروائے ہیں, انہوں نے اپنے کولیگ سے چیک کروائے ہیں. کس سے چیک کروائے ہیں یہ تو میٹر کرتا ہے. اس وجہ سے بھی رزلٹ بہت ڈاؤن جاتا ہے. پرائمری اسکول میں اگر ایک 10th کلاس کے بچے کے پیپر آپ نے بھجوائے ہیں تو کس نے چیک کیے ہیں؟ اس ٹیچر نے تو کبھی میٹرک کلاس کو پڑھایا نہیں ہوگا. مڈل کلاس کا ٹیچر ایک میٹرک کے پیپر چیک کر رہا ہے, اس نے کبھی پڑھایا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن تو وہ ایجوکیشنسٹ بنا ہے, پڑھ کے بنا ہے, وہاں پر ہائر ہوا ہے, لیکن اس کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں نے کس بیس پر چیک کرنا ہے. ہر دفعہ ایک نیا کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے. مارجن لائنز کے نمبر ہیں, انڈر لائننگ کے نمبر ہیں, ہائی لائٹنگ کے نمبر ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتے. کچھ کانسیپچول چیز آ گئی ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے بک کھول کے ساتھ رکھی ہو اور اس سے کمپیئر کیا ہو. اگر کسی بچے نے کریٹو رائٹنگ کی ہے تو وہاں پر اس کو کوئی مارکس نہیں ملے ہوں گے. تو یہ بھی مین ریزن ہے. اور موسٹلی آپ دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے, وہ گٹھے مارتے ہیں. جی پنجابی میں کیا کہتے ہیں, گٹھے مارتے ہیں. جس نے زیادہ لکھا ہوا ہے اس کو زیادہ نمبر دے دیے, جس نے وہ ٹو دا پوائنٹ چیز لکھی اس کو ملتا ہی کچھ نہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رزلٹ کو متاثر کرتی ہے, اور اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا رزلٹ ہے وہ ہمیشہ سے ڈاؤن رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اچھے پیپر چیک کر دیے, وہ گھر سے لڑ گیا ہے, اس نے سارے کراس کر دیے. ری چیکنگ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں جی سوری سر, پیپر یہ کوشچن سر میرا چیک نہیں ہوا, وہیں پر بیٹھا نا کراس کر دیا. اب کیا کر لیں گے آپ, کیسے چیلنج کریں گے اس کو؟ ری چیکنگ کیا ہے, ری کاؤنٹنگ ہے. آپ نے کوشچن ٹھیک کیا ہوا ہے, کسی ٹیچر نے کراس کر دیا, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو پھر ایسے ایجوکیشن سسٹم میں یا ایسی ری چیکنگ میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے ری چیک کروا لیا, یا آپ کا جو پیپر ہے وہ پراپرلی چیک ہوا ہے, یا جو آپ کے ایشو ہیں وہ ریزالو ہوئے. ری چیکنگ کا کرائٹیریا ہی نہیں رہ گیا ہمارے ملک میں اندر. ری چیکنگ موسٹلی یہ ہوتی ہے. عرفان صاحب, میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے ری چیکنگ کی بات کی. ری چیکنگ میں تو لیٹس سپوز کہ ہمارے اس وقت جو لاہور کے نتائج آئے ہیں, لاہور بورڈ میں اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد بچے فیل ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بچوں نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے, جس کے بارے آپ نے کہا ہے کہ وہ ری چیکنگ نہیں بلکہ ری مارکنگ ہوتی ہے. عرفان صاحب, کیا یہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایک بچہ جو کہ 4 پیپر میں فیل ہے اور ایک پیپر کی جو فیس ہے وہ 2,000 روپے ہے, جب ایک بچہ 4 پیپر کے لیے 8,000 روپے فی ادا کرتا ہے, اور جہاں پہ اتنی بڑی اماؤنٹ 1.5 لاکھ بچے ادا کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس
چیکنگ کے سسٹم میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں تو اس چیکنگ کے سسٹم کے ہی سخت خلاف ہوں کہ چیکنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں پر کوئی ایک جو ہے ایکسپرٹ کی ٹیم ہو بیٹھی ہو، پیپر چیک کرے کہ یہ بچے کا پیپر چیک ہوا ہے، یہاں پر کہاں پر مسٹیک ہے، اس مسٹیک کو کریکٹ کیا جائے. ٹیچر نے اس کو پراپرلی چیک نہیں کیا. وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ صرف ری کاؤنٹ کرتے ہیں، اگر کوئی چیز مس بھی ہوگی تو اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں. تو یہ تو کھلے عام کرپشن ہے. لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تعلیمی نظام ہمارا پہلے کیا ہے، ہم لٹریسی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنا نام پڑھ لیا لکھ لیا وہ کیا ہے، لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا ہے. تو اس کے مطابق تو ہم اپنی لٹریسی بنا رہے ہیں اور اس میں بھی ہم بہت پور کنڈیشن میں. اور وہاں پر ایسے بچوں کو جنہوں نے محنت کر کے پیپر لکھا ہے اور ٹیچر کا موڈ نہیں اچھا، اس نے کراس کر دیا، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو وہاں پر آپ تعلیم کا پھر اللہ ہی حافظ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں سیدہ ارجمن رضوی صاحبہ. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خصوصی طور پر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس کے بعد میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا عرفان صاحب کا. عرفان صاحب دار ارقم اسکول ٹاؤن شپ برانچ کے پرنسپل ہیں. 10 سال سے زائد تعلیمی ایکسپیرینس بھی ہے ان کا. سر بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوبارہ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود تھے یو کے سے جناب عارف رضوی صاحب. عارف رضوی صاحب آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا.